لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، خلیفہ مفتی اعظم ہند، نور دیدہ مفتی اعظم ہند، عالم باعمل، نبیرہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حبیب رضا قادری رضوی، آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 جمادی الاول 1435 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان سماعت کریے۔ نور دیدہ مفتی اعظم عالم باعمل مولانا صوفی محمد حبیب رضا قادری رضوی ابن مولانا حسنین رضا ابن استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی برادر خرد امام احمد رضا فاضل بریلوی، ذی الحجہ اگست 1933 عیسوی کو محلہ کانکر ٹولہ پرانا شہر بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے حلیہ اور آپ کے ملبوسات کے تعلق سے یہ باتیں لکھی ہے کہ رنگ آپ کا پکا، گھنی داڑھی، قدر سفید، قد آپ کا درمیانہ، آنکھوں پر کبھی کبھی اینک، مسکراتا چہرہ جس پر مروت و شرافت کا غازہ الحمدللہ نمایاں ہوتا تھا، کلیدار کرتا، بڑی مہری کا علی گڑھی کا پاجامہ، 2 پلی ٹوپی، کبھی کبھی شیروانی بھی آپ زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں الحمدللہ مکمل طور پر ایک کشش پائی جاتی تھی۔ آپ کی خاندانی حالات کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ مولانا صوفی حبیب رضا خان بریلوی کے والد ماجد حضرت مولانا حسنین رضا ابن حسن رضا بریلوی امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے حقیقی بھتیجے اور شاگرد و خلیفہ تھے، اور کئی کتابوں کے مصنف تھے جن میں بعض زیور طبع سے آراستہ بھی الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ حضور مفتی اعظم اور مولانا حسنین رضا علیہ رحمہ یہ ہم عمر تھے، دونوں کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہوئی، اور دونوں میں برادرانہ اور دوستانہ تعلقات تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نہایت محبت کے ساتھ ملتے بھی تھے، ایسی محبت کہ جس کی نظیر اس زمانے میں حقیقی بھائیوں میں نہیں ملتی ہے۔ ہم عمر ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام بھی کرتے، جس کو دیکھنے والے حیرت کرتے تھے۔ مولانا حبیب رضا بریلوی کے نانا جناب عبدالغنی خان صاحب انسپیکٹر پولیس بدایوں تھے، جو کہ محکمہ پولیس کی ملازمت کے باوجود پابند شرع تھے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جس کسی کے یہاں تفتیش کے لیے جاتے، اس کے یہاں کا پانی بھی پینا آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے آپ کے لکھا ہے کہ حضرت مولانا حبیب رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر والدہ ماجدہ اور والد بزرگوار سے حاصل کی۔ فارسی تعلیم کے لیے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا، اور عربی فارسی کی اعلیٰ کتابیں آپ نے پڑھی۔ سلوک اور تصوف میں والد ماجد سے اکتساب فیض کیا۔ وقتاً فوقتاً مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاضری و باطنی سے آپ مالا مال ہوئے۔ حضور مفتی اعظم کے وصال تک انہی کی خدمت میں رہ کر نوری علم، نوری زہد اور نوری تقوی سے سرشار ہوتے رہے۔ دارالعلوم منظر اسلام سے آپ کی فراغت ہوئی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی، حکیم العلماء مولانا حسنین رضا خان رضوی بریلوی، صدر العلماء مولانا غلام جیلانی رضوی اعظمی، سید الاتقیاء مولانا تحسین رضا قادری بریلوی، حافظ انعام اللہ رضوی سابق مدرس شعبہ فارسی منظر اسلام، حضرت مولانا سید احمد علی رامپوری، حضرت مولانا غلام یاسین پورنوی، الحمدللہ یہ مقدس حضرات آپ کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ آپ کے دینی اور فتویٰ نویسی، دینی خدمات اور فتویٰ نویسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ مولانا صوفی حبیب رضا قادری نہایت سادگی پسند، خوش اخلاق، کم گو اور فقیہ تھے۔ باضابطہ طور پر کسی مدرسے میں درس و تدریس کا موقع تو نہیں ملا۔ بعد فراغت آپ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کے دولت کدے پر رہتے، اور آئے ہوئے ملک اور بیرون ملک کے فتاوے اور خطوط کے جواب آپ عنایت فرماتے تھے۔
نیز حضور مفتی اعظم کے اکثر فتاوا کی نقل بھی آپ کے ہی ذمے تھی۔ اس نقل افتاء نے مولانا صوفی حبیب رضا کو ایک ماہر جزئیات اور متبحر عالم الحمدللہ بنا دیا تھا۔ حضور مفتی اعظم کی صحبت کیمیا اثر نے وہ گل کھلائے جو کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں برسہا برس رہنے سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مولانا حبیب رضا قادری نے 1978 عیسوی میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا اور اصلاح حضور مفتی اعظم اصلاح جو ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند سے ہی آپ لیتے تھے۔ مفتی اعظم قدس سرہ کے وصال کے بعد جانشین مفتی اعظم علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکزی دارالافتاء کی بنیاد رکھی۔ اس میں خود بھی جانشین مفتی اعظم فتویٰ تحریر فرماتے اور مولانا حبیب رضا بھی الحمدللہ فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے اپنی حیات تک الحمدللہ وہاں پر آپ نے خدمات انجام دیے۔ آپ کی صلاحیتوں نے اس ادارے میں چار چاند لگا دیے۔ مولانا کی سادگی نے گمنامی کی دنیا میں آپ کی الحمدللہ ایک پہچان بنائی۔ حضور مفتی اعظم ہند سے آپ کی الحمدللہ اچھی محبت تھی۔ مولانا حبیب رضا بریلوی کے گھر سے مفتی اعظم کو جو تعلق تھا اس کو دیکھنے والے آج بھی بکثرت موجود ہیں۔ پرانا شہر بریلی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بستی ہے جو کئی محلوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مفتی اعظم قدس سرہ اس پوری بستی میں کہیں بھی تشریف لاتے تو مولانا حبیب رضا کے گھر آپ ضرور تشریف لاتے۔ آپ کی شادی حضور مفتی اعظم کی نواسی سے ہوئی، اور یہ بھی خوش نصیبی کہ حضرت کے دولت قدے سے ہوئی، وہ بھی اس محبت کا الحمدللہ بین اور واضح ثبوت ہیں۔ نیز خطوط جو حضور مفتی اعظم نے مولانا حبیب رضا بریلوی کے نام مختلف سفروں میں لکھے، ان سے بھی آپ سے محبت و شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک خط میں حضور مفتی اعظم ہند تحریر فرماتے ہیں: برخوردار نور الابصار حبیب میاں سلمہ الرحمن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب خیر بحمدی تعالیٰ مال خیر والعافیہ ہے۔ مولا تعالیٰ وہاں بھی تم سب کو بخیر و عافیت رکھے، تمہارے والدین کا سایہ رحمت تمہارے سروں پر با امن و عافیت رکھے، تمہاری والدہ کو صحت و طاقت و قوت عطا فرمائے۔ فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہ۔ اور دوسرے خط میں یوں لکھتے ہیں: برخودار راحت جان حبیب میاں سلمہ الرحمن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا خط ملا، خیریت معلوم ہو کر مسرت و اطمینان ہوا۔ مولا تعالیٰ سب کو مال خیر رکھے، میں بھی بفضل ہی تعالیٰ بخیر ہوں۔ حضرت مولانا حبیب رضا بریلوی ہزاروں میں وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ مفتی اعظم نے آپ کو اپنا بیٹا بھی سمجھا، اور فرمایا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جبکہ بظاہر حضور مفتی اعظم ہند کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ حبیب رضا خان صاحب کو الحمدللہ بیٹا فرماتے تھے، اور برملا اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ اللہ کریم نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، مگر وہ حالت طفلی ہی میں چلا گیا۔ اگر خدا کسی شخص کو بیٹا دے تو حبیب میاں جیسا۔ جی ہاں، اچھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیٹا تھا جو بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، بڑے نہیں ہوئے، بچپنے میں ختم ہوئے، لیکن حبیب میاں سے اتنی محبت تھی کہ آپ کہتے کہ اگر کسی کو بیٹا دے اللہ کریم تو حبیب میاں جیسا دے۔ مفتی اعظم کے یہ کلمات آپ سے محبت کا بین ثبوت ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی خصوصیت آپ توجہ سے سنیں۔ مولانا حبیب رضا قادری حضور مفتی اعظم کے متعلق اپنے مکتوب میں راقم کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ راقم مطلب یہ مولانا شہاب الدین رضوی صاحب جنہوں نے یہ کتاب کو لکھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو لائق توجہ ہیں، کیونکہ آپ نے مفتی اعظم قدس سرہ کے شب و روز قریب سے دیکھے ہیں، خلوت و جلوت میں ساتھ رہے، اس لیے ان کا بھی یہ عینی مشاہدہ ہے جسے غور سے آپ سنیے۔ لکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم احکام شریعت پر عمل کی تاکید فرماتے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے علاوہ داڑھی کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو اسلامی لباس میں دیکھنا آپ پسند کرتے تھے جس سے اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو۔ کہکہا لگا کر ہنسنا، گلے کے بٹن کھلے رکھنا، آستین چڑی ہونا، مغرورانہ انداز میں بیٹھنا، مغرورانہ انداز سے چلنا مفتی اعظم ہند ناپسند فرماتے ہیں۔ ٹائی باندھنا سخت ناپسند تھا۔ نیز فرماتے قرآن کا رد ہے،
انگریزیوں کے سخت مخالفت تھی۔ قریب بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی طرف بیٹھ کر پیٹھ کر کے بیٹھنا اور پاؤں پھیلانا آپ کو ناپسند تھا۔ جلسہ وعظ یا محفل میلاد وغیرہ کے علاوہ اگر کوئی کرتا تو فوراً ٹوکتے۔ عورتوں کا بے پردہ گھومنا بلکہ بلا کسی خاص حاجت کے گھر سے نکلنا ناپسند تھا۔ کچہری کو عدالت، سکھ کو سردار، گورنمنٹ کو سرکار کہنے سے آپ منع فرماتے تھے۔ جی ہاں، حضور مفتی اعظم کے والد ماجد امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر انگریز نوازی کے بہتان کا تحقیقی اور بے لاگ جائزہ محقق پروفیسر محمد مسعود احمد مظہری اپنی کتاب گناہ بے گناہی میں لیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد منصف ذہن رکھنے والے شخص کی دنیا بدل جائے گی۔ پروفیسر صاحب نے حقائق کو دلائل و شواہد کی روشنی میں بے غبار ثابت کیا ہے۔ حریت پسند اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ آپ کا انداز تحریر نہایت ہی دلچسپ اور فاضلانہ ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن ہند و پاک میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔ مولانا صوفی حبیب رضا بریلوی نے 25 صفر المظفر 1365 ہجری کو عرس رضوی بریلوی میں حضور مفتی اعظم سے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور 15 صفر 1396 ہجری کو مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی قدس سرہ نے اجازت و خلافت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ نبیرہ استاد زمن حبیب العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا حبیب رضا خان بریلوی کا انتقال عیسوی سن کے حساب سے 28 مارچ 2014 کی صبح سویرے کو ہوئی، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے 26 جمادی الاولیٰ آپ کے انتقال کی تاریخ ہے۔ فجر کی نماز 6 مینارہ مسجد کانکر ٹولہ سے پڑھ کر آپ اپنے دولت خانہ پہنچے۔ اچانک سینہ میں تکلیف محسوس ہوئی اور پھر چند لمحوں میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اپنے برادر اوسط مظہر مفتی اعظم حضرت علامہ تحسین رضا خان محدث بریلوی کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ آپ کے صاحبزادگان عرس کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب رضا خان بریلوی سے یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان سے تقریباً 25 سالہ میری رفاقت رہی۔ آپ ادارہ سنی دنیا کے آفس میں ہر روز تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ آفس میں ہم بیٹھتے اور آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت تاج الشریعہ کے سگے برادر نسبتی تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے معتمد اور وکیل بیعت بھی تھے۔ الحمدللہ، اتنی عظیم الشان شخصیت نبیرہ اعلیٰ حضرت کی آپ کا تذکرہ ہم نے کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔